بیٹھنے کو اللہ قبول کرے اور یہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دنیا تو فانی ہے، دنیا کی چیزیں فانی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ نے یہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور قرآن کریم کے 30ویں پارے میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کروں گا، اور میں جو کچھ کہوں اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کہ دنیا کے اندر مجلسیں بہت ہوتی ہیں، کہیں قوالی کی مجلسیں ہیں، کہیں جو ہے گانے کی مجلسیں ہیں، کہیں ناچ گانے کی مجلسیں ہیں، کہیں عرس کی مجلسیں ہیں، لیکن اس مجلسوں کے بارے میں اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجلسیں ہیں ان کے لیے وبال بن جائے، ہو سکتا ہے کہ کل وہ مجلسیں ان کے لیے پکڑ ہو جائے، لیکن یہ مجلسیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو فرشتے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ فرشتے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، وہ بہار کی ہو یا بنگال کی ہو یا پھر جو ہے دلی کی ہو، ممبئی کی ہو، کہیں کی بھی مساجد ہو، جب مساجد میں آپ پہنچتے ہیں، آپ اپنی فیکٹری میں یا گھر میں یا دکان میں کہیں بھی رہتے ہیں، اتنا ٹینشن پکڑتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی ہے، چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ لیکن جب مسجد میں پہنچتے ہیں، وضو کر کے اور جا کر کے بیٹھتے ہیں، امام صاحب جو خطبہ دیتا ہے یا امام صاحب جو تقریر کرتا ہے تو آدمی وہاں جھومتا ہے، آدمی کو وہاں نیند آنے لگتی ہے۔ کیوں نیند آتی ہے؟ وہیں سے اٹھ کر کے آپ نماز پڑھ کے گھر جائیے اور آپ کو نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں اللہ کا ایک سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کے ڈھانپ لیتے ہیں ان کو، اور وہاں سکون محسوس ہوتا ہے۔ تمام چیزوں کو آپ نے چھوڑ کے مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون محسوس کرتا ہے اور آپ کو سکون آنے لگتا ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ آدمی دو جگہ جھوٹ بولتا ہے، آدمی دو جگہ جھوٹ بولتا ہے، کیا نمازی کیا حاجی کیا جو ہے گاجی کیا جاہل، ہر آدمی دو جگہ جھوٹ بولتا ہے۔ آدمی سو رہا ہے، بغل والا کہتا ہے تو سو رہا ہے، کہہ رہا کون کہتا سوتا ہے، جبکہ اس کو نیند آ چکی ہے اور وہ نیند میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو بغل والا جب جگاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ جاؤ وضو کر کے ہم کہاں سوئے ہیں، ہم کو نیند کہاں آئی ہے، وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ دوسری جگہ جھوٹ بولتا ہے کہاں، آدمی 55 سال کا ہو گیا ہے، کتنی عمر ہے تمہاری، کہا کہ 40 سال، 15 سال چھپا لیتا ہے، آدمی 15 سال چھپا لیتا ہے، وہاں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یہ امت بہت قیمتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیدا نہیں کرتے اللہ تو اس دنیا کو نہیں بناتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کی تمام چیزوں کو بنایا۔ اگر اللہ کے نبی، آخری نبی یہ نہیں آتے، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار اگر یہ نہیں آتے تو دنیا نہیں بنتا، اس دنیا کو نہیں بنایا جاتا۔ انبیاء کرام دعا کرتے تھے کہ اللہ کاش مجھے نبی نہیں بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں پیدا کر دے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں پیدا کرتے، ان کے امتی بناتے، جبکہ نبی کا مقام بہت اونچا ہے۔ لیکن یہ دعا کرتے 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 ایک نبی کی دعا قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے ان کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے، کہاں؟ آسمان میں۔ جب ان کی قوم ان کے پیچھے پڑ گئے ان کو مارنے کے لیے اور ان کو قید کر دیا گیا تو کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا، ان کو کھانا پینا سب کچھ ملتا ہے، اور ان کی شکل کا ایک آدمی وہاں تیار کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے دیکھا گرجا گھر میں ایسے ہاتھ پھیلا دیا ہے، ہاتھ کے دونوں ہاتھ میں کیل ٹھکا ہوا ہے، کون ہے؟ عیسیٰ مسیح، عیسیٰ مسیح۔ یہ عیسیٰ مسیح کون ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو جو ہے خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، ان کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا ساجی ہے، نہ کوئی برابر ہے، برابر کا بھی نہیں ہے کوئی۔ قرآن صاحب اعلان کر دیا اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مریم خدا کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم جب
پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے، اس کے باپ نے ایک منت مانا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور یہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کو میں خدا کے راستے میں اس کو جو ہے مسجد اقصی میں چھوڑ دوں گا. تو بیوی کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اور آپ نے جو منت مانا ہے ہو سکتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے، کیا کریں گے آپ نے تو بیٹے کا کہا کہ بیٹا ہوگا تو میں جو ہے اللہ کے راستے میں دے دوں گا، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی نانی نے کہا، تو نانا نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے بیٹی دیا تو بیٹی کو بھی اللہ کے راستے میں دے دوں گا. تو حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی ماں حضرت مریم کو وہ مسجد اقصی رکھنے کے لیے جو گئے، گود میں لے کر کے، 3 دن کی بچی ہے، گود میں لے کر کے گئے. تو وہاں اور جو وہاں پادری لوگ تھے، جو علماء تھے، وہ لوگ چاہا کہ ہم اس کی پرورش کریں گے. آدھا منٹ ہو گئے، آدھا